الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج شہباز گل صاحب کے اسلام آباد کورٹ میں پھر تاریخ تھی، اور اس تاریخ میں حکومتی وکلا نے، جن کی تعداد 8 تھی، انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ جی آپ جو شہباز گل ہے اس کا جسمانی ریمانڈ ہمیں دوبارہ دیں۔ اور جب وہ بحث کر رہے تھے تو اس کے اندر جو ایک میجر چنک تھا ان کی پوری ڈیبیٹ کا، وہ یہ تھا کہ جی آنریبل سپریم کورٹ جو ہے اس کی جو ایک ججمنٹ ہے، اس کے اگر اسٹڈی کیا جائے اس کو، تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کا ریکور ہونا بہت ضروری ہے، اور شہباز گل سے ابھی تک ان کا موبائل اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز ہم ریکور نہیں کر سکے۔ بات یہاں پہ اتنی تھی کہ معزز عدالت نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جو شہباز گل نے بیان دیا ہے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، کیا آیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا آیا اس کے اندر ضمانت مل سکتی ہے؟ کیا آیا اس کے اندر دوبارہ جسمانی ریمانڈ ہونا چاہیے یا جسمانی ریمانڈ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آج حکومتی وکلا نے پورا زور لگایا، وہ اس طرح کے ڈیلنگ ٹیکٹکس مسلسل طور پر استعمال کریں۔ اصل میں جو پس پردہ حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومتی وکلا چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے شہباز گل کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں لے کے جایا جائے، کیونکہ اللہ کا کرنا کچھ اس طریقے سے ہوا کہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا، اور جب جوڈیشل مجسٹریٹ نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ مزید مسترد کر کے انہیں جوڈیشل کر دیا تو وہ اڈیالہ جیل آ گئے۔ اب اڈیالہ جیل آتی ہے راول پنڈی میں، اور راول پنڈی آتا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں بیٹھا ہے پرویز الہی جو کہ خان کا ایک نمائندہ ہے۔ تو جس طریقے سے شہباز گل کو وہ ٹارچر کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے اب وہ ٹارچر کر نہیں پا رہے۔ یہ وجہ ہے کہ 8 حکومتی وکلا کی ٹیم مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے شہباز گل کو واپس اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ آج دوبارہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے کل تک، اور کل اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ درخواست ضمانت اور حکومت کی یہ استدعا دونوں اکٹھے سنے گی اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرے گی۔ دوسری خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سین کچھ اس طریقے سے ہے کہ شہباز شریف اینڈ ٹیم جو ہے وہ بیڈ کاپ بن گئی ہے، اور جو نواز شریف اور مریم ہے وہ گڈ کاپ بننے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں نے کل رات ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نواز شریف کے بارے میں مریم نے کہا ہے کہ جی وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو جو ہے وہ نہیں کرتا، اور اگر ہے تو حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں حکومت کے ساتھ اس فیصلے کے اندر نہیں کھڑا ہے جو پیٹرول کی قیمت 6.72 پیسے رات دوبارہ بڑھائی گئی ہے۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت پارٹی سربراہ تو نواز شریف ہے۔ پھر سوال یہاں پہ بنیادی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف فیصلے ان کی مرضی سے نہیں ہو رہے تو پھر فیصلے کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ کیا آیا شہباز شریف نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے؟ کیا آیا شہباز شریف نے اپنی جو ٹیم ہے اس کو اتنا سٹرونگ کر لیا کہ اب فیصلے بفتہ اسماعیل کے چلنے شروع ہو گئے ہیں؟ اب مریم نواز جو پارٹی کی مرکزی نائب صدر ہیں ان کے وقت پارٹی میں بالکل اینڈ ہے۔ اب جو میاں نواز شریف جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی حیثیت پارٹی میں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شیخ رشید کہتے ہوتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این سے یہ نون سے شین نکلے گی، وہ شین نکل چکی ہے، اور شین اب اقتدار میں، نون اور شین الگ ہو چکے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ چچا، بھتیجی، باپ اور یہ جو ایک اس کا بیٹا ہے یہ مل کر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کل رات ایک بات کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اب نواز شریف نے واپس آنا ہے اگر تو اس کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر آئے گا تو الیکشن کیمپین کس نیریٹو کی بنیاد پہ کرے گا۔ ووٹ کو عزت دو والا نیریٹو تو بہت پیچھے چلا گیا، اب یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے فیصلے کیے تھے، میں نے فیصلے نہیں کیے تھے، اور اگر میں فیصلے کروں گا تو وہ فیصلے کچھ اور ہوں گے۔ اسی چیز سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ بھی اس خبر کا تعلق بھی نواز شریف سے، کیونکہ
کل سے ایک بحث چل رہی تھی کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا اور سپٹمبر کے آخری ہفتے میں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ مریم کا بھی ٹویٹ آیا، جو ہینا پرویز بٹ ہے ان کا بھی ٹویٹ آیا، لیکن اب ایک اور کٹا کھل گیا۔ اب وہ کٹا نیا جو کھلا ہے وہ کٹا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور سیکرٹری جنرل ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے پارٹی کی، تمام فیصلے اس کی مرضی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے اسد عمر اس وقت سیکرٹری جنرل ہے تحریک انصاف کے، تو ان کی پارٹی کے اندر کیا ویلیو ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی سیکرٹری جنرلز ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی ایک بڑی اہم جو ایک امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارٹی کے اندر۔ آج احسن اقبال صاحب نے میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں کم از کم یہ بات نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کے اندر بھی دو رائے پائی جا رہی ہے، یا پھر اب جو احسن اقبال ہیں وہ شہباز شریف ٹیم ہے اور جو جوید لطیف ہے وہ نون لیگ ٹیم ہے، اور دونوں الگ الگ ٹیمیں اب کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک ٹیم جو کہہ رہی ہے وہ میں واپس آ رہی ہوں، دوسری ٹیم اس کی تردید کر رہی ہے۔ اصل میں اس وقت نون لیگ خود اپنی جماعت کے اندر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے، ان کے اندر یکجہتی نہیں رہ چکی۔ اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی آپس میں الجھ پڑی ہے، حکومتی اتحاد الجھ پڑا ہے، اور جو رات پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں اب پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 1 سے 2 منٹ پہلے جب میں نے یہ سٹارٹ کی تو مجھے خبر ملی، ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اس میں کہا گیا کہ زرداری جو ہے آصف علی زرداری، اس نے اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، اور اس نے شدید برہمی کا شکار کیا اس فیصلے کے اوپر اور حکومت کے اوپر کہ آپ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے مفاد میں نہیں لیا، آپ نے عوام کو مزید جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ پیسنے کے لیے، اس کا استحصال کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حکومتی جو صفیں ہیں ان میں اتحاد نہیں رہ گیا، ان میں انتشار دکھائی دے رہا ہے، اور ود ان دا پارٹی جو وزیر اعظم کی پارٹی ہے اس میں بھی انتشار دکھائی دے رہا ہے، وہ پارٹی بھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ آف ویو پہ نہیں کھڑی۔ اس کے بعد اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف سے ہے، اور اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اگر وطن واپس آتے ہیں اور سپٹمبر کے آخری ہفتے میں آتے ہیں تو اب وہ چورن آ کے کیا بیچیں گے؟ مجھے جو اس وقت ذرائع نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس ایک ہی چورن ہے بیچنے کو، اور وہ آ کے یہ چورن بیچیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے جو اپنا شہباز شریف ہے اس کو بہلایا پھسلایا، اس کو اقتدار کا کہا کہ آپ آئیں، ملک بڑی مشکل میں ہے، آپ آ کے ملک کو جو ہے وہ سیاسی بحران سے اور معاشی بحران سے نکالیں۔ ہم نے اس مشکل وقت میں حکومت دی، لیکن ان اداروں کا مقصد جو ہے وہ لاڈلے کو مزید مضبوط کرنا تھا، یعنی عمران خان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان کو حکومت دی گئی۔ یہی ٹوٹل نیریٹو ہے جو اس وقت یہ بیچنے کی کوشش کریں گے نواز شریف صاحب آ کے وطن واپس اگر وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 رائے پائی جا رہی ہے پارٹی کے اندر بھی، ود ان دا پارٹی بھی، کہ نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اس ولاگ سے اتنی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔